السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون 1979 سے یہ مسجد کو میں جانتا ہوں. یہاں پہ میں نماز کے لیے آتا تھا. 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. کتنے لوگ یہ مسجد میں نماز پڑھے اور چلے گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب تو ماشاءاللہ کافی بڑی مسجد ہو گئی. اللہ سے امید ہے کہ قیامت تک باقی رہے گی اور ویسے ہی قرآن حدیث کتاب و سنت کا پیغام یہاں سے لوگوں کو پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. دوستوں اور بھائیوں، آج تاخرات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں بنا دے، ان لوگوں میں سے چن لے جو تاخرات میں عبادت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہو تو ان لوگوں میں سے شمار فرما دے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں میں سے بنا دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ ایمان اور احتساب یعنی اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے جو قیام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آج کا میرا موضوع ہے وہ ہے نماز. نماز کیا چیز ہے، تھوڑا اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے. زینب رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش، ان کی طلاق ہو گئی تھی. سب سے بڑے خاندان کی تھی، سب سے عزت والے خاندان کی تھی. اللہ کے رب کو بہت خوبصورت تھی. اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی. اور اس زمانے میں ہری جان اور چھوٹی ذات سے بھی گئے گزرے جو لوگ ہوتے ان سے بھی گئے گزرے لوگ ان کو سلیوز بولتے تھے، یعنی مطلب لونڈی غلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ جو آزاد غلام تھے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صرف بولتے نہیں تھے، کوئی بھی چیز کر کے بتاتے تھے. پوری دنیا کی مخالفت بھی ہو جاتی تھی. تو اسی لیے اللہ کے رسول ایک کامیاب لیڈر تھے. کئی چیزیں ایسی کی اللہ کے رسول جو دنیا کے لوگ بلکہ مسلمان بھی وہ زمانے میں قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول برابر کرے وہ کر کے بتائے. تو اس میں سے ایک معاملہ تھا کہ زید کو اللہ کے رسول بیٹا بنا لیے تھے. تو بیٹے کی بیوی وہ اپنی بیٹی کی جیسا محرم باعزت کہلاتی تھی. عربوں میں بھی اور آج بھی بیٹے کی بیوی جو ہے نا وہ بیٹی کے جیسا ہو جاتا ہے. آج بھی اتنی ہی عزت، اتنی ہی احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. وہ زمانے میں بھی ویسے ہی تھا. ابراہیم علیہ السلام کی دین، ابراہیم علیہ السلام کے دین عربوں کو بھی معلوم تھا، اجمیوں کو بھی معلوم تھا. اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا وہ بیٹا نہیں ہوتا. سگا بیٹا بیٹا ہوتا. منہ بولا کا مطلب پال لیا تو بیٹا نہیں ہو سکتا. آپ کا جو سگا بیٹا ہے، آپ کو جو پیدا ہوا، آپ کی بہن اس کے لیے حرام ہے، آپ کی بیٹی اس کے لیے حرام ہے. چلے وہ تو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. آپ کے جو رشتے وہ حرام ہو جاتے ہیں اس کے لیے. لیکن ایک پال لیا جو بچہ پال لیے ہم لوگ، لیکن اس کا نسب بدلے نہیں نا، اس کا نسب نہیں بدلے. تو میں بچپنے سے دودھ پیتے جب سے بھی پالنے کے باوجود میری بیٹی یا میری بہن اس کے لیے محرم حرام نہیں ہوتی.
یہ مسئلہ پالتو بچوں کا تبنا اڈاپشن جس کو بولتے ہیں، نان مسلمس میں آج بھی وہی پورے انڈیا کے قانون میں سوائے مسلم پرسن اللہ کے. اسی لیے انڈیا میں اگر کوئی انسان کسی بچے کو پال لے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی اس کو ملتی، لیکن اگر مسلم پرسن اللہ کے پاس گئے تو بولتے نہیں ملتی. اور یہ قانون پاس ہے انگریزوں کے زمانے سے سب سے پاس. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کئی چیزیں. ایک چیز یہ تھی کہ کالا گورا بڑا چھوٹا چھوٹی ذات بڑی ذات یہ فرق نہیں ہونا، صرف تقوی کی بنیاد پہ لوگوں میں فرق ہونا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد. اور یہ چیز ناممکن تھی عربوں کے پاس، آج بھی ناممکن ہے کہ ایک رائل فیملی کا آدمی محمد بن سلمان کی بیٹی کو آپ جا کے رشتہ دے کے رشتہ لے سکتے. میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، مولانا ہوں، کچھ بھی نہیں لے سکتے. آج بھی ناممکن ہے. تو وہ زمانے میں اللہ کے رسول نے قائم کر دیا اپنا اسلام. تو اللہ کے رسول نے زید کا رشتہ، غلام کا رشتہ اپنے خاندان کی سب سے اچھی لڑکی زینب بنت جحش کو پیش کیا. انکار ہو گیا خاندان کی طرف سے. تو اللہ کے رسول نے کہا جا کے بولو کہ میں نے کہا. جب اللہ کے رسول بول رہے تو معلوم ہے آپ کو، لوگوں کو اہمیت معلوم تھی اللہ کے رسول کی، قبول کر لیا، رشتہ ہو گیا. لیکن وہ ایک نیچر ہوتا نا کہ ایک بڑے خاندان کی بچی ایک چھوٹے آدمی سے کری تو کچ 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 نہیں بنتی تھی. تو زید اچھے دیندار تھے، زینب بھی اچھی دیندار تھی، بنتی نہیں تھی، دونوں کی طلاق ہو گئی. مجھے یہ بتانا نہیں ہے کہ واقعہ تو میں اسی ذکر کیا تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ ملے، میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد جب طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے شادی کر لو. تو اللہ کے رسول کرنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ ٹل جائے یہ مسئلہ، کیونکہ پورے عرب پورے مسلمانوں کی مخالفت اس میں ہوتی تھی. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. اللہ تعالیٰ ایک واقعہ کا قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ جس کا حکم دے رہا تھا ہم چھپا دیتے، واللہ مبدی، اللہ نہیں چھپانے والے. تو حضرت زینب کے پاس رشتہ گیا اللہ کے رسول کا، وہ آٹا گوندھ رہی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے. یا زینب ان رسول اللہ قد ذکرک، اللہ کے رسول آپ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی مطلب رشتے کے لیے. تو زینب رضی اللہ عنہا جو آپ کی پھوپھیزاد بہن کزن پھوپھی کی بیٹی، رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا ما انا صانعۃ بشیء حتی اعامر ربی فدخلت فی مسجدیا. صحیح بخاری کی روایت. ان کے یہ جملے سوچنے کے لیے میرے بھائی اور بہنوں کے لیے. بولے کہ میں ما انا بصانعۃ بشیء، میں کوئی فیصلہ لینے والی نہیں، کچھ کرنے والی نہیں، یہاں تک کہ میرے رب سے میں مشورہ کر لوں. حتی اعامر ربی، میرے رب سے میں کیا کروں؟ ڈسکشن، مشورہ کر لوں میرے رب سے. فدخلت فی مسجدہا، وہ مسجد میں اپنے چلی گئی. یا پھر میں آپ کو میرے بہنوں اور بھائیوں سے بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کا ایک رواج تھا کہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ، مصلی کی جگہ، مسجد کی جگہ ہوتی تھی ان لوگوں کی. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا جینا اور مرنا ہے کہ ہمارے پاس گھر میں جب بھی گھر بنے گا تو گھر میں ایک حصہ کس کا ہوگا؟ جہاں قرآنیں ہوں گی، جہاں نمازیں ہوں گی، جہاں تہجد ہوگا، جہاں لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے عبادت کرنے کے لیے. یہ ہمارا کلچر تھا. اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی تو قانون بن گیا کہ جو بھی مسلمان ہوا اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے. تو جاسوس لوگ گھس کے دیکھتے تھے، کئی چیزیں گھر میں دیکھ کے مسلمان کا گھر ہے کیا، غیر مسلم کا گھر ہے. اس میں سے ایک چیز دیکھتے کہ مردانے کا حصہ الگ ہے، زنانے کا حصہ، زنان خانہ اور محفل مردوں کی ہے یا نہیں ہے دیکھتے. اگر ہے تو مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو قتل کر دو. اس میں سے ایک چیز یہ بھی دیکھتے تھے وہ لوگ، یہ لوگ
نماز کے لیے کہ اس جگہ میں پاک صاف جگہ ہے یا نہیں ہے جہاں پہ نماز کی جگہ بنا کے رکھے ہیں. ہمارے گھروں میں مسجدیں ختم ہو گئی نا. مسجدیں جو مسجدیں آباد ہے وہی بھی آباد ہو رہی ہے. یعنی مطلب تعلق لوگوں کا بہت کم ہو گیا. 5 وقت نماز سے ہٹ کے مسجد میں نظر نہیں آتے لوگ. میری بہنوں سے میرے بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ فرض نمازوں کا تو مسئلہ ہو گیا، لیکن کیا اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام اور نماز کی جگہ جگہ ہوگی تو اہتمام ہوگا. نماز کا ایریا موجود ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سوچیے آپ. اگر نہیں ہے تو کوسچن مارک کہ ہمارا اللہ سے ہمارا رشتہ کتنا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اللہ سے ہم مشورہ ہمارے مسائل میں کتنا کرتے ہیں. ایسے ہی دوسری حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، مسلمان ہو گئے. جب تنگی ہو گئی کہ ایک مرتبہ نکل کے چلے جا رہے تھے کہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے، تو راستے میں ایک عرب کا بہت بڑا سردار ان سے ملاقات کرتا، ان سے پوچھتا کہ اے صدیق کدھر جا رہے ہیں؟ بولے کہ میری قوم مجھے میرے رب کی عبادت کرنے کی اجازت میں دے دی، میں چھوڑ کے ایسی جگہ چلا جانا چاہتا ہوں جہاں میں میرے رب کی عبادت کر سکوں. حتی اعبد ربی، میرے رب کی عبادت کر سکوں. تو انہوں نے کہا مثلک لا یخرج، آپ جیسا آدمی بستیوں سے، آبادی سے، علاقے سے نکالا نہیں جا سکتا، آپ سے تو میری پناہ میں ہے. مطلب میں پروٹیکشن دے رہا ہوں، اعلان، کوئی تم کو ٹچ نہیں کرے گا. آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو دیکھتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں. یہ سب ان کے خوبیاں بیان کر کے بولا. مکے کو لے کے آیا واپس شہر میں، مکہ شہر میں اعلان کیا آج سے ابو بکر میرے پروٹیکشن میں ہے. جیسا لوگ دوسرے ملک کو چلے جاتے ہیں نا، پروٹیکشن ملتا ہوں، ویسا حضرت ابو بکر صدیق کی روایت میں ہے وَكَانَ يَسْجِدُ فِي مُصَلَّى وَكَانَ رَقِيقَ الْقَلْبِ، وہ اپنی گھر کے مسجد میں، پبلک میں نہیں کرتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو کہ ٹھیک ہے تم نے پناہ دے دی، آپ کے پناہ کی ہم پروٹیکشن کی عزت کرتے ہیں، لیکن ابو بکر سے کہو لوگوں کے سامنے عبادت اور قرآن نہ پڑھیں. تو انہوں نے ٹھیک ہے، بلکہ اپنے گھر میں، اپنے وَكَانَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ، اپنے گھر کے فنا آنگن میں جو ہے نا مسجد بنا لی اور اس میں بیٹھ کے، مسجد تھی وہ، اس میں بیٹھ گئے فنا بیتی، آنگن میں. ٹھیک ہے، تو ابو بکر مالدار آدمی تھے، تھوڑا کھلا تھا گھر ان کا. وَكَانَ رَقِيقَ الْقَلْبِ، اور وہ بہت نرم دل کے تھے. اور جب قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے تو بہت ہی جذباتی ہو جاتے، نرمی ہو جاتی، خشوع و خضوع پہ تعلیم ہو جاتا. تو عورتیں اور بچے بستی کے جمع ہو کے ابو بکر کی نماز سنتے اور ابو بکر کے قرآن کی تلاوت سنتے اور متاثر ہو جاتے. تو پھر عربوں نے آ کے ان سے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں نماز نہ پڑھیں. ہاں، مسئلہ وہی پرابلم آ گیا. خیر وہ بعد میں کیا ہوا وہ تو میں پھر کبھی آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا. لیکن اب میں آپ کے سامنے جو پیغام لے کے آیا ہوں، میرے بھائی، میرے بہن، میرے دوست، ابو بکر صدیق کے پاس بھی کیا تھی؟ کیا تھی ان کے گھر میں؟ ہاں، نماز کی جگہ تھی، جس کو مسجد بولتے تھے، جس کو مصلی بولتے تھے، وہ موجود تھی، اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے. تو یہ مومنوں کا رشتہ، مسلمانوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے تو ٹھونگے مارنے والا نہیں ہے. فٹافٹ تو ٹھونگے مارے چلے گئے. اللہ کے رسول ایسی نماز کو کیا بولے؟ منافق کی نماز کو بولے. پھر منافق کیا کرتا؟ بیٹھے رہتا. جب ٹائم ہو جاتا مرغی اور مرغے کے جیسا زبر ٹم مارا. مرغی کو دیکھ کے آپ دانے کھاتے وقت کیسے کھاتا؟ زپا فٹافٹ. تو ویسی ایسی نماز جو ہے نا، یہ ہماری نماز ہوگی. اور نماز زینب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک عظیم ترین مسئلہ آیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کہ اللہ کے رسول اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت اور اتنی عظیم کہ دنیا میں اگر کسی کو پیغام دیتے تو انکار نہیں ہوتا،
لیکن زینب کی دینداری و تقوی آپ دیکھیے کہ زینب کہتی ہیں کہ میں فیصلہ تو میرے رب سے مشورہ کر کے کروں گی، تو ان سے ان کے رب کا رشتہ کیسا تھا، ان سے ان کے اللہ کا تعلق کیسا تھا؟ ہمارے اللہ سے تعلق بڑا مردہ تعلق ہے، بڑا سوکھا تعلق ہے، بڑا بے جان تعلق ہے، بڑا مطلب بھولا ہوا تعلق ہے۔ اور ان لوگوں کا تعلق کہ بھئی یہ میرا رب ہے، چلو بات کریں گے، چلو مشورہ کریں گے، چلو ڈسکس کریں گے، چلو اپنے رب سے بات کر کے کچھ اپنے مسائل کا فیصلہ کریں گے، یہ ان لوگوں کا تعلق تھا۔ اسی لیے وہ لوگ نمازوں کو زندہ رکھتے تھے، اس لیے کہ نماز کیا ہوتی تھی ان لوگوں کے لیے؟ اللہ رب العالمین سے گفتگو، اللہ رب العالمین سے تعلق، اللہ رب العالمین سے بات چیت، اللہ رب العالمین سے اپنے دکھڑے، اپنے شکوے، اپنے تکلیفیں، اپنے مسئلے پیش کرنے کا ذریعہ ہوتی، اور پڑ جاتے سجدے میں اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے۔ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ بندہ الحمدللہ رب العالمین بولا تو اللہ تعالیٰ بولتے کہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم پہ جواب آتا، پھر مالک یوم الدین پہ جواب آتا، ایاک نعبد پہ جواب آتا، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ بندہ جب اللہ سے بات کرتے رہتا تو شیطان چاہتا کہ اس رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت سے اس کا رشتہ جڑ جاتا اس کو توڑے اور نمازی سامنے سے گزرے۔ اللہ کے رسول کہ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ فَاتْبَعُوهُ، یہ شیطان ہے، وہ چاہتا کہ آپ کے اور آپ کے رب کا جو رحمت کا برکت کا جو رشتہ چلا ہے اس کو توڑنا چاہتا، اس کو ختم کر دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا روکو اس کو، نمازی کے سامنے سے بچ جانے دو۔ بات چیت اللہ تعالیٰ سے، یہ رشتہ ہمارا ختم ہو گیا دوست۔ ہمارا حال کیسا ہے؟ لوگ آتے، ایک ہمارا شعر سنائے قصہ، کیا کہ لوگ بڑے شعر میں سعودیہ کے لجنہ دائمہ میں بڑے اونچے فتویٰ سیکشن میں مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، تو لوگ آتے کہ بھائی ہمارا مسئلہ ہے تھوڑا سا جو ہے نا آپ سفارش کر دیجئے، واسطہ لگا لیجئے، ریکمنڈیشن۔ تو ایک مرتبہ میں ان سے بولا لوگوں سے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، میرے بہت تعلقات میں تمہارے ریکمنڈیشن کر دیتا ہوں، خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب بات چلے تو بولے میں آپ لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ ریکمنڈیشن اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لوگ بولے یہ کیا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، سبحان اللہ۔ پھر وہ شیخ اس کے اوپر ذکر کرتے بولے کہ دیکھو لوگوں کا تو میں بادشاہ کا ذکر کرتا ہوں، پولیٹیشین کا ذکر کرتا ہوں، MLA کا کسی کا ذکر کرتا ہوں تو لوگوں کو بڑا اطمینان ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، بہت بڑا پاورفل رشتہ ہے۔ لیکن جب یہ کہوں کہ اللہ کا رشتہ ہے، اللہ کے سامنے رکھوں گا، اللہ سے بولوں گا، لوگوں کو ہمت ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، اطمینان ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ چلنے والی بات اور مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا میرے دوست، میرے بھائی اور میرے بہن، ہمارے ایمان گڑبڑا گیا، ختم ہو گیا، سوچنے کی بات ہے۔ انس رضی اللہ عنہ، ربیع کی بہن تھی، انس بن نضر رضی اللہ عنہ، کوئی واقعہ ہو گیا، حدیث میں صحیح واقعہ، حدیث میں کچھ واقعہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے بہت بڑے صحابی تھے، شہید ہو گئے بعد میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی سزا دی جائے گی ربیع کو، اور ان کے بھی دانت توڑ دیے جائیں گے۔ وہ کسی ایک لونڈی ہوتی نا، لونڈی غلام، لونڈی سلیو، ان کا اور جو آزاد لوگ ہوتے ہیں قریش کے ہوتے ہیں ان کا کوئی درجہ ہی نہیں تھا، ان کو تو وہ لوگ جانوروں سے بدتر سمجھتے، اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ کو رسی بن کے سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے نا۔ آپ بولیں گے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ لوگ پوچھیں گے نہیں، ان کو بکری گدھا سمجھتے تھے، وہ لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ کیا تھے؟ غلام تھے۔ تو ویسے ایک واقعہ ربیع کے ساتھ ہوا تھا، ایک عورت لڑکی کے ساتھ اور دوسری عورت کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو مارا تو ان کے دانت ٹوٹ کے طلاق دینے کا بدلہ لیا جائے۔ تو انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک نے، دوسرے انس بن نضر، یہ ان کو بڑا دکھ ہوا
واللہ لا تکسر ثنیۃ ربیع، میری بہن ربیع کے دانت اللہ کی قسم نہیں توڑے جا سکتے۔ کتاب اللہ یا انس، کہ اللہ کا حکم ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، فیصلہ اللہ کا ہے، السن بالسن والعین بالعین والانف بالانف والجروح قصاص، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ تو قرآن کہتا ہے، لیکن ان کو ضد آ گئی، بولے کہ واللہ لا تکسر ثنیۃ ربیع، ان کے دانت نہیں توڑے جا سکتے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو مسئلہ ہو وہ لوگ بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے نا مسئلہ کو حل کر لیں گے، دیت وغیرہ لیں گے، مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے، تو واللہ اللہ کی قسم، اللہ کے بندوں میں ایسے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اللہ کے پاس بندے اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق، اتنی عزت اور اللہ تعالیٰ سے اتنی ان کی جو ہے نا لین دین ہے کہ جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا اللہ کی قسم پھر اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے، ایسا ہوگا اللہ کی قسم تو پھر اللہ تعالیٰ ہو جائے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ رب اشعث واکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، غریب رہتا ہو، بال بکھیرے ہوئے ہوتے، اس کے کپڑے اس کے غبار آلود ہوتے، مطلب بہت ہائی فائی نہ رہتا ہو، بندہ کمزور اور غریب ہی رہتا، لیکن جب قسم کھا لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کی لاج رکھ لیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عزت، اللہ تعالیٰ کو اس کی بات، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات بڑی محبوب ہوتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ کے سامنے میں وہ جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہماری نماز کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کیسا ہوتا تھا، کتنا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نماز میں جاتے تو ڈوب جاتے، اللہ سے بات کرتے رہتے، اللہ سے ذکر کرتے رہتے، تو پھر ان لوگوں کو تیریں لگتی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ انسان بزی ہو جاتا کرکٹ دیکھنے میں، گانے سننے میں، آج کل کے بچے والے چیزیں اچھا سمجھ سکتے، امی کھانے کو بلاتے، ابا کھانے کو بلاتے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، ہاں فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، چیٹنگ ہے، کھانے آ رہا ہوں، اب بھی آیا، چھوڑ دو، اب چھوٹ گیا، ہاں وہ بھی چھوٹ گئی، سہری بھی چھوٹ جاتی ہے، تال بھی چھوٹ جاتی، آ رہا ہوں۔ ایسے ہمارا بچہ ایڈکٹڈ، یہ بچے اتنے اٹیچ ہو گئے نماز سے، قرآن سے، روزوں سے اٹیچ نہیں ہیں بچے اپنے موبائل سے، دنیا والوں سے، چیٹنگ سے، سوشل میڈیا سے اتنے اٹیچ ہو گئے کہ ان کے دماغ میں دوسری چیز نہیں آتی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی لوگ موبائل لیتے ہیں۔ اب اس کا دماغی تعلق موبائل سے ہو تو نماز میں اس کا کیا تعلق ہوگا؟ کتنے سبحان اللہ بولا، الحمدللہ بولا، کیوں بولا، کس کو یاد کرنا؟ اللہ کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا مردہ نمازوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسا دیتے ہیں اللہ کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر بادشاہ کو اگر آپ ایک لونڈی یا غلام گفٹ میں دینا ہے تو پوری مر گئی سڑگے سے لے کے جا کے کپڑ کے لے کے آگے دیے تو آپ کا کیا اجر ہوگا، کیا حشر ہوگا آپ کا؟ بالکل آپ کی نمازوں کا یہ حال۔ بہرحال میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول کیا بولے تھے؟ میرا آرام، میرا چین، میرا اطمینان کس میں ہے؟ ہے ہمارا اطمینان؟ آپ کو بے چینی ہو رہی تو مسجد میں بھاگ کے آتے آپ کو نیند نہیں آ رہی تو ان کے 2 رکعت نماز پڑھتے آپ کے شوہر سے آپ کا جھگڑا ہو گیا تو 2-4 رکعت نماز اسپینڈ کرتے نماز میں لگا دیتے آپ کے بچوں کے ایگزام سے تو نماز میں لگاتے 2 رکعت نماز۔ اور میرے نبی جنگ بدر ہے، 313 ہے،
1000 سے زیادہ فوج بڑھی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول پہ حملہ آور ہو گئی. صبح میں جنگ ہونے والی ہے, بدر کی رات ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی جنگ 313 جب کبھی رات میں میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ سب لوگ سونے یا سونے کے جیسے ہیں حالت میں ہیں, الا رسول اللہ, سوا اللہ کے رسول کے. فَإِنَّهُ قَائِمٌ يُنَاشِدُ رَبَّهُ, اللہ کے رسول ٹھہرے ہوئے ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں. جگہ بدر, رات میرا نبی کی, دن میرا نبی کا. ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے اور ہمیشہ ساتھ ٹھہرے ہوئے رہتے تھے. اٹھا کے اللہ کے سامنے مانگتے تھے تو آپ کی چادر گرتے جاتی تھی پیچھے سے, اٹھا کے ڈالتے جاتے, گرتے جاتی, اٹھا کے ڈالتے, گرتے جاتی, اٹھا کے ڈالتے. ایک مرتبہ یہ بات بڑھتے بڑھتے بڑھی تو اللہ کے رسول نے آخری جملے کہتے ہوئے اللہ سے کہا, اللہ ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد. اللہ اب یہ بندے اگر مر جائیں, کٹ جائیں, قتل ہو جائیں, ان تہلک, ان کو تو برباد کر دے, ہلاک ہو جائے, آج قتل ہو جائیں گے. مکے کے لوگ 13 سال سے اللہ کے رسول سے مقابلہ کر کے, تنگ کر کے, قتل کر کے, جو کچھ کرتے ہوئے مدینے میں یہ لوگ آگے آج ایک طاقت بن گئی. تو یہ طاقت کو ختم کرنے 200 سال کا 200 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینے کو آئے تھے. مدینے کے قریب میں بدر. اللہ آج تو ان کو ہلا کر دے گا تو اللہ کی قسم قیامت تک پھر اس سرزمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی. لن تعبد فی الارض بعد, آج کے بعد سے تیری عبادت اس زمین پہ نہیں ہوگی. تو حضرت عمر, ابو بکر صدیق کہتے ہیں کفا مناشدتک لربک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کافی ہے جو دعائیں تم نے اپنے رب کو دے دی ہے, اللہ کے رسول کافی ہے. اب بس اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ کہیں غم سے اور دکھ سے آپ کا دل پھٹ نہ جائے. اپنی رب کی پکار, اپنے رب کو پکار, اپنے رب سے تعلق. رات میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بھی اس میں سے ہماری زندگی میں آ جائے تو کافی تبدیلی آ سکتی ہے. ماؤں کے سجدے بچوں کی قسمتیں بدل سکتی ہیں. باپوں کی دعائیں اپنے بچوں کی مستقبل بدل سکتی ہیں. ہمارے بوڑھے لوگوں کی دعائیں اور بوڑھے لوگوں کا ایمان اور تقویٰ ہمارے بستیوں کو, ہمارے ملک کے حالات کو بدل سکتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارا رشتہ رب العالمین سے مردہ رشتہ ہے. ختم ہو گیا زندہ رشتہ. ختم ہو گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے بول دیا جائے کہ اللہ اگر یہ ختم ہو جائے تو ہندوستان میں پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ بولنے کی جرات نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس پیش کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی. میرے بہنوں, میرے بھائیوں, ہم لوگ پیسوں سے نہیں جیتتے ہیں, ڈگریوں سے نہیں جیتتے ہیں, ہم لوگ پوزیشنوں سے, پیٹرول ڈالر سے نہیں جیتتے ہیں. ہماری جیت کا راہ ہمارے رب سے ہمارا رشتہ ہے. افسوس کہ وہ کمزور ہو گیا. جب ہم رب والے ہو جائیں گے تو پھر رب ہماری ہر ساری چیزوں کی رکھوالی کر لے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ایک بستی میں گزرے خضر اور موسیٰ علیہ السلام. بستی میں وہ زمانے میں ہوٹل اور پہلے نہیں ہوتی. بستی والوں کا فرض ہوتا ہے کہ مسافر ہوں گے کچھ ایک ٹائم کا کھانا ڈال دیں, تو کھانا نہیں ڈالے. چلتے ہوئے موسیٰ اور خضر, تو ایک ٹوٹی دیوار تھی. تو خضر نے کہا بھوک اور بستی والوں کا برا رویہ, یہ دیوار بنانا ہے. موسیٰ بولے کہ بے وقوف قوم جو ایک ٹائم کھانا بھی نہیں ڈالے اس کی دیوار بناتے, نہیں بنانا ہے. دیوار بنا, محنت کر کے مزدوری کر کے دیوار بنا. تو موسیٰ نے پوچھا کیا ہے یہ مسئلہ؟ بولے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. بولے یہ دیواروں کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا. یتیم تو بچے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے, لیکن ان کا رب, ان کا باپ
وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ رکھتا تھا، وہ نیک تھا، وہ اچھا تھا، اللہ نے چاہا کہ اس کے بچوں کی حفاظت کی جائے، اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ وہ دیوار بنا لی جائے تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ سورہ کہف میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ کرتا ہے، غلامان یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اس کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ کتنے باپ ہیں جنہوں نے بچوں کی کے جی سے پی جی تک آپ کی کمائی کا اندازہ اگر آپ بیٹھ کے کبھی سوچیں، اور بچے بھی موجود ہوں گے یہاں پہ، ان کے بھی دلوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو باپ آپ کا کمایا، اس کا باپ کے جسم پہ اتنا پیسہ نہیں لگا، باپ کے خون پہ، اس کے میڈیکل پہ اتنا پیسہ نہیں لگا جنرلی جتنا پیسہ آپ کی تعلیم پہ لگ گیا، آپ کے ٹرانسپورٹ پر، آپ کی کتابوں پر، آپ کے اسکول فیس خرچ پر، آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام پر۔ حساب کر لیجیے، کے جی سے لے کے گریجویشن تک 15 سال ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کسی نے پوسٹ گریجویشن ایم بی اے ایم ایس سی بھی کرنے کی کوشش کی تو اور 2-3 سال بڑھ جاتے ہیں، پھر سیٹلمنٹ کے بہت کچھ لگا دیتا ہے باپ۔ اتنا سب لگانے کے باوجود بھی آپ کو پھل اس لیے نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے رب کے دروازے کو ایسے نہیں کھٹکھٹایا جیسے کھٹکھٹانا چاہیے تھا۔ اگر آپ اور بچوں کی مائیں اور بچوں کے باپ اگر دروازے کھٹکھٹاتے جیسا کھٹکھٹانا چاہیے، جیسے مانگنا چاہیے، جیسے ہونا چاہیے، تو پھر آپ دیکھتے کہ اس سے کم خرچے میں بھی بچے بڑے بن جاتے ہیں، اس سے کم خرچے میں بھی بچے سیٹل ہو جاتے، اس سے کم خرچے میں بھی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے، بستی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، خاندان کے لیے عزت کا ذریعہ بن جاتے۔ اسی لیے میرے دوست، میرے رب کا دروازہ جو جوڑنے والا دروازہ ہے وہ نمازوں کا دروازہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا، ایک مرتبہ جنگ میں تھے صحابی اور حفاظت کرنی تھی رات میں، تو سارے لوگ سو رہے تھے، تو 2 صحابی نے ذمہ داری لی کہ ہم جو ہے حفاظت کریں گے۔ تو اس کے بعد ایک صحابی نے کہا ٹھہرے میں کیا کروں، ہمارے بچے کیا کرتے ٹھہرے، کیا ہم لوگ کیا کرتے، بڑے لوگ رہے تو ہو سکتا باہر بیٹھ کے گپ شپ ماریں گے، اور آج کل کی جنریشن کو گپ شپ نہیں مارتی، وہ چیٹنگ میں گھس جاتے، وہ انٹرنیٹ میں گھس جاتی، وہ واٹس ایپ پہ گھس جاتی، وہ فیس بک پہ گھس جاتی، ان کے پاس ڈیٹنگ کے ایپ ہے ماشاءاللہ، ان کے پاس چیٹنگ کے ایپ ہے ماشاءاللہ، ان کے پاس بلوٹوتھ ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بس میں کنیکٹ کر لیتے بچوں سے، ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو، سب کچھ ہے لیکن ایمان کی آزمائش بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ تم بیٹھو، میں نماز میں ٹھہر جاتا ہوں، میں حفاظت کرتا ہوں، جب ضرورت پڑے گی میں تم کو اٹھاتا ہوں، آدھا حصہ نماز میں ٹھہر گئی۔ دشمن آیا، دیکھا ارے کیا ہے، کوئی بھی نہیں دکھ رہی، ایک آدمی دکھ رہا، وہ بھی انسان ہے یا درخت ہے نہیں معلوم، تیر لے کے مارا، تیر 1 کلومیٹر سے گھس جاتی، تیر بولے تو معلوم نا آپ کو لوہے کی چاقو رہتی، وہ ضد بول کے گھس جاتی، تو نماز میں رہتے، وہ تیر نکال کے پھر نماز پڑھتے رہے۔ صحیح بخاری کا قصہ ہے، سچا بات، ان کو کیا کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی، اور ایک لگا تھا ضد، وہ بھی گھس جائے تو وہ بھی نکال کے نماز پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی کو اٹھاتے، اور 2-3 لوگوں کو اٹھتے ہوئے تو 2-3 لوگوں کو آتا دیکھ کے وہ دشمن بھاگ جاتے، تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، بولے نہیں تیر آ لگے تھے 2-3، اٹھا نہیں ہمارے کو، بولے نماز شروع کر دیا تھا، نماز جلدی ختم کرنا نہیں چاہ رہا تھا، پورا سورہ ختم کر کے نماز ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ سفر، جنگ، تیر، زخمی، اور ہماری طرف ہماری نماز، ہمارا قیام اللیل اب آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آگے بڑھنا ہے۔ اذا همه امر بادر الى الصلاة، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچی تو کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ بادر الى الصلاة، میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بھاگتے تھے، نماز۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تکلیف آئی وہ تکلیف کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی، آپ کو جادوگر بولتے، آپ کو لڑانے والا بولتے، آپ کو کاہن بولتے، آپ کو بدماش بولتے، آپ کو باپ دادا کے دین کا مخالف بول کے اتنا تکلیف دیتے، پتھر پھینکتے، خون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ لوگ جو کچھ تمہارے متعلق کہہ رہے ہیں، دشمنی کرانے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، پتہ نہیں کیا کیا نبی کو بول کے تنگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ وہ دنیا جو آپ سے کہہ رہی ہے نبی، ہم جانتے ہیں اس کو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اب حل کیا ہے اس کا؟ اب ہم تو جانتے ہیں، اور اللہ نے حکم کیا دیا، اتنی دنیا تم کو تکلیف دے رہی ہے تو علاج کیا ہے؟ بی جے پی ہے، آر ایس ایس ہے، فلاں ہے، گورنمنٹ ہے، دشمن ہے، سب کچھ ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، سب کچھ ہے، تو کیا کیا ہے؟ حل کیا ہے ہمارے پاس؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ نبی کو اللہ تعالیٰ فرض حکم دیتے ہیں اللہ کی تسبیح میں لگے رہو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ سجدے بڑھا دو، کیا کر دو؟ اپنے سجدوں کو بڑھا دو۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں گے بندہ نمازی ہے، سجدے والا۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ موت آنے تک اللہ کی عبادت میں لگے۔ میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتانا چاہتا، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی جو تکلیف تھی، جو پریشانی تھی، آپ کو جو مصیبتیں جو آ رہی تھی، یہ مصیبتوں کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا کہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہو اور سجدوں میں لگے رہو۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ سجدوں میں لگے رہو، اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دوسرے جگہ دیتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اے لوگوں، جب بھی کوئی چیز چاہیے، ضرورت ہے، مدد مانگو، کس سے؟ بالصبر والصلاة۔ ایک تو صبر کرو جس پہ آج مجھے بیان کرنا نہیں ہے، دوسری چیز صلاة، مدد مانگو تو نماز سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تھوڑا مشکل ہے، کبیرہ الا علی الخاشعین۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، جو ایمان دلوں میں جس کے ہے، اللہ سے جن کا رشتہ ہے نا، ان کے لیے آسان ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کے لیے مشکل ہے۔ کھانا ایزی ہے، لوگوں کو باتیں کرنا ایزی ہے، گپ شپ لگانا ایزی ہے، مارکیٹوں میں بیٹھنا ایزی ہے، انٹرنیٹ پہ ٹائم گزارنا، فلمیں دیکھنا، گانے دیکھنا، کرکٹ دیکھنا، باتیں کرنا، فیشن کی باتیں، انڈسٹری کی باتیں، کپڑوں کی باتیں ہمارے بہنوں کے لیے ارے 3 گھنٹے ہو گئے، محسوس ہی نہ ہوتا۔ لیکن دو رکعت نماز پڑھے تو محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ بٹوین اللہ اینڈ بٹوین the slave of Allah سبحانہ و تعالی۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ سجدہ والوں میں سے ہو جاؤ۔ میرے دوست، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کا عذاب آیا، عورتوں کو غلام بنا لیا، لے کے چھین کے لے کے چلے جاتے، بچوں کو ذبح کر دیتے۔ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ عَظِيمٌ۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا حکم دیے موسیٰ علیہ السلام کو؟ وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ اگر قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، جماعت میں پڑھیں گے تو بھی مسئلہ ہوگا، تو اسی لیے ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اپنے قوم سے بول دو کہ اپنے گھروں کو خود قبلہ بنا کے نمازیں پڑھتے رہو۔ وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ قبلہ اپنے گھر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن کرو کیا کام؟ نمازوں کو قائم کرتے رہو۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے جو پیغام لے کے آیا، یا کہ جو پیغام میں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا رب العالمین سے نمازوں کا رشتہ بڑے اطمینان کا، بڑے سکون کا، بڑے چاہت کا، بڑے درد کا، بڑے اطمینان کا، سمجھ کا، کہ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں،
کبھی بھی مسئلہ ہو جاؤ اللہ کے سامنے رکھو، سجدے میں رکھ دو. اقرب ما يكون العبد حين يكون ساجدا فقبل ان يستجاب لكم فاكثروا فيه الدعاء. میرے نبی نے کہا کہ دیکھو سجدوں میں گر کے دعا کرتے رہو. جب بندہ سجدے میں گر جاتا ہے تو اللہ کے سامنے یہ کہتا کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہ ہوں، سب تیرے پاس ہے، اور سجدے میں جا کے مانگو اور اللہ قبول کریں گے، یقیناً قبول فرمائیں گے، یقیناً قبول فرمائیں گے. یہ نماز ہوتی ان لوگوں کے دلوں میں، ان کے جذبات. سورج گرہن ہو گیا نماز، چاند گرہن ہو گیا نماز، بارشیں رک گئی نماز، صبح ہوئی چاشت کی نماز، رات ہوئی تہجد کی نماز. قیام اللیل سے رمضان ہی میں نہیں ہے نا، پوری رات پوری زندگی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کپڑے میں اوڑھ کے لپیٹ کے سو جانے والے کو پوری رات عبادت میں گزار، سوائے تھوڑی رات، اللہ اکثر عبادت میں، تھوڑا جاگنے میں. نصفه وانقص منه قلیلا، آدھی رات منیمم یا اس سے تھوڑا کم زیادہ. تو میرے دوستو، میری بہنوں، صرف یہی پیغام ہے، دوسرے انداز سے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ ہماری نماز رب العالمین سے ایسی ہو کہ گویا کہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ سنتا ہے. ادعونی استجب لکم، پوری نماز ہماری ایڈریسنگ ہوتی ہے، ایڈریسنگ بات کرتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے. ہر لفظ اللہ تیری تعریف ہو. کس کو بیان کرے؟ جو نہیں سننے والا ہے، جو نہیں جاننے والا ہے، جو نہیں دیکھنے والا ہے، جو خیال نہیں کرنے والا ہے. نہیں، آپ کا ہر لفظ اللہم لک رکعت، اللہ میں تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، ولک سجدت، تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں ٹھہرے ہوئے تھے، لولو بجوسی آپ کو خنجر سے دو دھارے خنجر سے مار دیا، پیٹ کٹ گیا، خون جا رہا. وہ زمانے میں تو اسٹیچنگ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، ٹانکے مارنے کا، کچھ بھی دودھ وغیرہ ڈالتے تو نکل جاتا، تو خون جاتے جا رہا مستقل، بے ہوشی کی حالت. تو حضرت عمر کو لوگ کچھ پیغام پہنچانا چاہتے، بات کرنا چاہتے، تو غنودگی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے، بولے کہ سن نہیں رہے، بات نہیں کر رہے، غنودگی کی حالت میں. افزعوا بالصلاۃ، بولے نماز کا حوالہ دے دو، ہوش آ جائے گا. تو لوگ بولے الصلاۃ الصلاۃ یا امیر المؤمنین، اللہ نعم. تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین نماز 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 کا ٹائم ہو گیا. اٹھ گئے، غنودگی ختم ہوتی چلی گئی. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے تو 12 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر جاتے. آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے باعزت موقع سجدے میں گر جاتا ہے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کے ڈھونڈتی کہ نبی کہاں ہے، تو آپ کا ہاتھ اللہ کے رسول کے پیروں پر پڑ جاتا اور آپ سجدے میں ہوتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک بمعافاتک وعقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ تیرے غصے سے، تیری رضا کا حوالہ دے کے پناہ چاہتا ہوں. اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے، تیری معافی، تیری درگزر کی صفت کا حوالہ. اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ تیری میری سن لے، میں تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں. اللہ تعالیٰ سے ذکر ہوتا، یہ مفہوم ہوتا، یہ تعلق ہوتا. اور ہر مصیبت میں، ہر بلا میں، ہر پریشانی میں ان لوگوں کو اس سے تعلق ہوتا. اور بھی میں بہت کچھ پیغمبروں کے، انبیاء کے قصے سنا سکتا، لیکن ایک قصہ سناتا ہوں اور وہ بہت مزے کا، صحیح بخاری شریف کا قصہ ہے، صحیح مسلم میں بھی وہ روایت ہے، وہ بیان کر کے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اور میرا پیغام جب تک مل گیا ہوگا میرے بہنوں اور بھائیوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام سفر کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھی، اور مصر سے گزرتے تھے جہاں پہ فرعون اور جہاں پہ بہت ہی جو ہے نا ٹائرن، جبار گرا. حدیث کی روایت ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ سخت گیر بادشاہ تھا،
وَكَانَ لَا يَرَى إِمْرَأَةً حَسَنَةً إِلَّا وَأَقَدْ کسی کے پاس جو خوبصورت لڑکی رہتی عورت رہتی لے لیتا. تو وہاں سے گزرنے لگے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ ایک مسافر جا رہا فَإِمَّا إِمْرَأَةٌ احسن فی الدنیا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اس کے ساتھ ہے لا یلیق الا لک وہ تو تمہارے لائق اس کے لائق نہیں ہے. تو بولے جاؤ فوج کو بھیج دیا لے کے آؤ. ابراہیم صرف ان کی بیوی سارہ ان کے ساتھ تھی. تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لے کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے حدیث میں یہ کہا کہ وہ کون ہے تو انہوں نے کہا میری بہن ہے. تو محدثین روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بیوی کیوں نہیں کہا بہن کیوں کہا. تو کہتے ہیں بہن اگر ہو تو وہ رشتہ پیش کرے گا بات آگے بڑھے گی. بیوی بولا تو کون ہوتا ہے اس کا بھائی سے زیادہ پتر کو زبردستی کھینچ لیتے. تو یہ لوگوں نے روایت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے سارہ سے کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْآخِرَةِ. سارہ میں نے بادشاہ سے کہا بدماش سے وہ کہ تم میری بہن ہو فلا تکذبی انت اب مجھے جھٹلانا نہیں مزاتے. کیوں؟ میں نے بہن اس لیے کہا کہ اس سرزمین پہ آج کے دن اللہ پہ ایمان لانے والے تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں. اسی لیے تم ایمانی میری بہن ہو اور میں نے وہاں پہ جو بہن تھا وہ ایمانی رشتہ تھا. سارا چلے جاتے کھینچ کے فوج ایک آدمی سے فوج کھینچ کے لے کے چلے. اللہم اغفر بما شئت جب وہ پہنچے اس کے بیڈ روم میں وہ پکڑ کے ان کو پکڑنا چاہا تو اللہ تو مجھے بچا لے جیسے چاہے ایسے وہ شل ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ شل بولے تو فائنل چلا ایسے رک جاتا. تو بولتا ہے تم کیا کر دے میرے اوپر چلو دعا کرو تو میں اگر اچھا ہو گیا تو میں تو چھوڑ دیتا ہوں. تو دعا کرے تو چھپ جاتا لیکن بدماشی پھر ایک مرتبہ ہملا اللہم اغفر بما شئت پھر وہ دعا کرتے اللہ مجھے بچا لے. پھر وہ ہو جاتا 2 یا 3 مرتبہ کے بعد اپنے لوگوں کو بولتا خذوہا فإنہا شیطانہ یہ لفظ ہے. بولے تم انسان ہے شیطان ہے اس کو لے کے جاؤ تو بس نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد ان کی خدمت کے ساتھ حاجر کو بھی دے دیتا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے حدیث میں ہے کہ جب وہ سارا گئی اور یہ سب واقعہ ہوا پھر فوراً کو لے کے آئی. کتنے 2-4 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام فَأَرْسَلَهَا فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ جب اپنی بیوی کو آدمی فوج کے حوالے کیا نماز کے لیے اپنے رب کے سامنے ٹھہر گئے. رب سے اب اصرار رب سے اب بحث رب سے اب ماں اور رب سے اب طلب کہ رب میرے بیوی کو تو لے کے اٹھا کے چلے گئے اب تو بچانے والا ہے. اس کے سامنے نماز کے لیے ٹھہر گئے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا مہیم ان کی بیوی نے کہا خوش ہو جاؤ فأشار إليه بيده وهو في الصلاة ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ہاتھ سے اشارہ کیا ٹھہر جاؤ پھر نماز ختم. تو ادھر دشمنوں کے حوالے کی اور ادھر رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے ٹھہر گئے. تو یہ لوگوں کا نیک لوگوں کا دینداروں کا مسلمانوں کا مومنوں کا یہ ہوتا. اور یہ تھوڑی تکلیف ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے. انسان صحت کا خیال کرے تو صحت بڑھتی ہے اس کی. پڑھائی کا خیال کرے تو پڑھائی میں آگے بڑھتا ہے. کھیلنے کا خیال کرے تو کھیلنے میں آگے بڑھ جاتا ہے. جس چیز کا پریکٹس میں رہتا اسی پریکٹس میں کرتے کرتے وہ آگے بڑھ جاتا. کاش کہ ہم لوگ نمازوں کی پریکٹس میں آگے بڑھ جاتے اور ہمارے رب سے رشتہ اچھا ہو جاتا تو اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کو ہمارے اعتکاف کو ہمارے قیام کو ہمارے صیام کو ہمارے صدقات کو ہمارے زکوٰۃ کو سب کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے مسلمان بہنوں کی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما. ہمارے نوجوان بچوں کی آنکھوں کی دلوں کی دماغوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے دین کا ایمان کی حفاظت فرما. اللہ اس دین اور ایمان کو ہماری نسلوں میں محفوظ رکھے. اللہ قیامت تک یہ دین یہ اسلام یہ توحید اس سرزمین پر باقی رہے. اللہ ہماری آل اولاد کو ہمیشہ دین پر باقی رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.